زبردستی نہ کسی سے کفر کروایا جا سکتا ہے، نہ زبردستی کسی کو ایمان پہ لایا جا سکتا ہے۔ اندر ایک طاقت پیدا ہوتی ہے، وہ غلط ہے تو یہ ظلمتوں میں دھکیل دیا جائے گا اور ظلمتوں میں یہ گم ہو جائے گا، اگر وہ صحیح ہے تو یہ روشن راہوں کا مسافر بنے گا اور اللہ اس کی منزل بن جائے گا۔ اس وقت کا یقین یہ ہے کہ پیسہ سب کچھ ہے، یہ آج کا یقین ہے، آج کے دیکھنے نے، آج کے سننے نے، آج کے بولنے نے اور آج کے پڑھنے نے یہ یقین بنایا ہے کہ پیسہ سب کچھ ہے۔ پیسہ ہے تو کام بنے گا، پیسہ ہے تو عزت ملے گی، پیسہ ہے تو تمہیں پوچھا جائے گا، اور تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے تو تمہارا کوئی نہیں، تمہارا رشتہ دار کوئی نہیں، تمہارا کام نہیں چل سکتا، تمہارا مسئلہ نہیں حل ہو سکتا۔ اب یہ ایک غلط بنیاد اندر میں اتری ہوئی ہے اور جم چکی ہے۔ اس بنیاد پر اسلام کا ڈھانچہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اسلامی حکومت بھی قائم ہو جائے تو ان لوگوں کو اسلام پہ نہیں لا سکتے، کہ جب تک ان کی بنیاد نہ اکھڑے اور اندر میں صحیح بنیاد قائم ہو۔ وہ کیا ہے کہ اللہ عزت دیتا ہے، اللہ کام بناتا ہے، اللہ مسائل حل کرتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، اللہ سے سارے کام بنتے ہیں، اللہ سے سارے کام سنورتے سدھرتے ہیں۔ پیسہ تو ایک سبب ہے، اللہ چاہے اس کے ذریعے سے کرے، اللہ چاہے اس کے بغیر کر دے، یہ صحیح بنیاد ہے۔ اس بنیاد کو اب کوئی باطل حکومت نہیں اکھاڑ سکتی، اس بنیاد کو فرعون بھی نہیں اکھاڑ سکتا، شداد بھی نہیں اکھاڑ سکتا۔ لوگ سولیوں پہ چڑھے، حملوا علی الاعشاب، آروں سے چیر لیے گئے، ونشروا بالمناشیر، اور ان کے گوشت، زندہ کے گوشت ان کے ہڈیوں سے نوچ لیے گئے لوہے کی کنگھیوں سے، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعِظَامِهِ۔ یہ سب کچھ انہوں نے برداشت کیا، لیکن انہوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا کہ اندر میں بنیاد صحیح قائم ہو چکی تھی۔ آج کی بنیاد ہے پیسہ سب کچھ ہے، پیسے سے کام بنتا ہے۔ اب اس ذہن کا انسان، اسے سود لینا پڑے لے گا، سود دینا پڑے دے گا، اسے جوئے سے پیسہ آئے یہ جوا کھلوائے گا یا کھیلے گا، اسے پرائز بانڈ میں پیسہ نظر آئے گا یہ وہاں بھی پیسہ لگائے گا، اسے بینکوں کے سود میں پیسہ نظر آئے گا یہ وہاں بھی لگائے گا، اسے لاٹری میں پیسہ نظر آئے گا یہ وہاں بھی لگائے گا، اسے جھوٹ میں نظر آئے گا یہ جھوٹ بولے گا، اسے فریب میں نظر آئے گا یہ فریب لوگوں کو دھوکہ دے گا، اسے فراڈ میں نظر آئے گا یہ فراڈ کرے گا، اسے ظلم میں نظر آئے گا یہ ظلم کرے گا، کہ پیچھے بنیاد غلط بن چکی ہے کہ پیسہ ہی تو سب کچھ ہے، پیسہ نہ ہو تو کیا ہے۔ یہ جتنا سود، یہ جتنا جھوٹ، یہ جتنا ظلم، یہ جتنا فراڈ، یہ جتنے فریب اور جتنے جعلی کاغذات سے زمینیں الاٹ کرا لی، بیواؤں کو دھکے دے کے نکال دیا، غریبوں کی زمینوں پہ قبضے کر لیے، اس کے پیچھے صرف ایک ذہن ہے، پیسہ آئے گا تو سب کچھ، پیسہ آئے گا تو سب کچھ۔ یہ ذہن کفر کا ذہن ہے، یہ ذہن باطل ذہن ہے۔ اس ذہن والا نماز پڑھ کے بھی دھوکہ دے گا اور روزہ رکھ کے بھی دھوکہ دے گا اور حج کر کے بھی ظلم کرے گا اور خیرات کر کے بھی لوگوں کی جیبوں پہ یہ ڈاکہ ڈالے گا کہ اس کے پیچھے ایک سوچ ہے، پیسہ پیسہ پیسہ۔ اس سوچ کو جب تک نہیں توڑا جاتا اور اس کی جگہ دوسری بنیاد، دوسرا یقین، اللہ سب کچھ ہے، اللہ کا سب کچھ ہے، سب کچھ اللہ ہے۔ جب کچھ نہ تھا تو بھی اللہ تھا، جب میں نہ تھا اللہ تھا، میں ہوں تو بھی اللہ ہے، میں نہ رہوں گا تو بھی اللہ رہے گا، میں نہیں تھا تو اللہ رزق کے نظام چلا رہا تھا، میں موجود ہوں تو اللہ رزق کے خزانوں کے در کھولے ہوئے ہے، میں اٹھ جاؤں گا پھر بھی اس کے رزق کے خزانے کھلے رہیں گے، اور وہ اتنے وسیع خزانے ہیں کہ میرا اللہ کہتا ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم، اے پوری دنیا کے انسان اور جنات اور زندہ اور مردہ اور مرد اور عورتیں اور پہلے اور پچھلے اور بوڑھے اور جوان اور خشک اور تر اور جنات بھی ساتھ شامل، تم اور چھوٹے اور بڑے، تم سارے قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ، فسألونی، پھر مجھ سے مانگو اور اپنی اپنی چاہت کا مانگو اور بھرپور 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 مانگو، وَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، اور میں سب کا چاہا سب کو دے دوں۔ لائن نہیں لگانی پڑے گی، باری باری نہیں آنا پڑے گا اور اپنی باری کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اردو میں بولو، عربی میں بولو، انگریزی میں بولو، فرینچ میں بولو،
فارسی میں بولو، اٹالین میں بولو، ہالینڈی میں بولو، پرتگالی میں بولو، اسپینش میں بولو، اور افریقی زبانوں میں بولو، اور ایشیائی زبانوں میں بولو، اور پنجابی میں فریاد کرو، سرائکی میں کرو، سندھی میں، بروہی میں، بلوچی میں، برمی میں، برماوی میں، ساری دنیا کی زبانیں، صرف ایک ہندوستان میں 360 زبانیں بولی جاتی ہیں، ایک ملک میں 360، اور پوری دنیا میں 6000 زبانیں اس وقت بولی جا رہی ہیں، 6000، اور اس میں بہت سی مٹ چکی اور بہت سی آئندہ پیدا ہونے والی ہیں۔ یہ ساری زبانوں میں سورے زور سے پکارو، تو یہ زور سے پکارنا ایک ہنگامہ بن جائے گا، ایک چیخ و پکار ہوگی، اور کوئی سمجھ نہ پائے گا، اور اس میں گونگے بھی اپنے غوں غاں کر رہے ہیں، اور وہ بھی اپنے اشاروں سے اور دل کی فریادوں سے اللہ کو سنا رہے ہیں۔ تو تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ یسمع ضجیجہم باختلاف لغاتہم ولہجاتہم، میں ایسا سننے والا ہوں کہ تم سب کی الگ الگ سنتا ہوں اور سمجھتا ہوں، اور پھر مجھے لا تغلطہ کثرت المسائل، تم سب کا اکٹھے بولنا مجھے غلطی میں نہیں ڈالتا، کون کیا کہہ گیا، کس نے کیا مانگا، یہ مجھے خطا نہیں، یہ مجھے غلطی نہیں لگتی ہے، اور تم سب کا اکٹھے مانگنا ایک شور بن کر، مجھے آوازوں کو الگ کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، میں سب کی سنتا ہوں، باختلاف لغاتہم، زبانیں الگ، ولاجاتہم، لہجے الگ، سوال الگ، ضرورت الگ، حاجات الگ، یہاں ایک کی فائل دوسرے کو لگ جاتی ہے، دوسرے کی تیسرے کو لگ جاتی ہے۔ تمہارا رب سب کی سن کر، سب کو دینے کے بعد، ہر چاہا پورا کرنے کے بعد، تمہارا رب کہتا ہے ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، تیرے رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبو کے باہر نکالو، سوئی سمندر میں ڈبوئی باہر نکالا، کیا سمندر میں سے سوئی نے کیا نکالا ہے، کیا نکالا ہے، کچھ بھی نہیں کچھ نکالا ہے، وہ جو پانی کی تری تھی تھوڑی سی وہ سوئی کو لگ گئی ہے، یہ جو گلاہٹ اور یہ جو تھوڑی سی تری اس کو لگی ہے، اتنی کمی سمندر میں آئی ہے، لیکن ہمارے رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی ہے۔ یہ ذہن لے کر ایک آدمی بازار جا رہا ہے، یہ سود پہ کام نہیں کرے گا، یہ انعامی بانڈ نہیں خریدے گا، یہ سٹے کا کام نہیں کرے گا، یہ جوئے کا کام نہیں کرے گا، رزق علی اللہ، وہ کہے گا رزق اللہ کے خزانوں میں ہے۔ اللہ رب، اللہ کی صفات میں سب سے مشکل صفت کو ماننا، سب سے مشکل صفت جس کا ماننا سب سے مشکل ہے، اللہ کی صفات میں وہ صفت جس کا یقین سب سے مشکل سے انسان کے دل میں اترتا ہے، وہ اللہ کا رب ہونا ہے، رب ہونا۔ خالق کون کہے گا سورج میں بنایا، تو چاندنی میں بنایا، کوئی نہ جڑے گل کرے، بھائی اللہ نے بنایا، چاند اللہ نے، سورج اللہ نے، ستارے اللہ نے، ہوا اللہ نے، زمین اللہ نے، آسمان اللہ نے، کائنات اللہ نے بنائی۔ ہاں، روٹی تو میں خود کماتا ہوں، اللہ دیتا ہے پر میں بھی کرتا ہوں، اللہ دیتا ہے پر میں بھی، جہاں یہ پر میں بھی آتا ہے یہاں آ کر یقین ٹوٹتا ہے، اور یہ ہے رب، اللہ کا رب ہونا، اللہ کا رب، کہ اللہ رب ہے، اللہ پالنے والا ہے، اللہ پالتا ہے اور دشمن کو بھی پالتا ہے اور دوست کو بھی پالتا ہے، اور بے شمار خزانوں کے ساتھ، بے شمار لشکروں کے ساتھ، بے شمار رحمتوں کے ساتھ، نافرمانوں کے لیے بھی رزق کا نظام، فرمان برداروں کے لیے بھی رزق کا نظام۔ یہ یقین بڑا مشکل ہے، اور یہی قبر کا پہلا سوال ہے، من ربک۔ یہ سوال نہیں ہے کہ عائشہ مسجد میں کس کو سجدہ کیا کرتے تھے، کون کہے گا کہ میں پتھر کو کرتا ہوں؟ ساری زندگی نماز نہ پڑھنے والا بھی کہتا ہے سجدہ اللہ کو ہے، جس نے زندگی پر ایک سجدہ نہیں دیا، کبھی عید بھی نہیں پڑھی، اس سے بھی جا کے پوچھو، وہ بھی کہے گا یہ نماز تو اللہ دی ہے، سجدہ تو اللہ دا ہے جی۔ اور روٹی، رزق، رازق کون ہے؟ سب سے مشکل پیپر، اس لیے اللہ نے اپنا تعارف کروایا، الحمدللہ رب العالمین۔ پہلا سبق یہ دیا ہے کہ میں اللہ ہوں، ساری تعریفوں کا مالک، ساری خوبیوں کا مالک۔ ذات کو صفات سے جانا جاتا ہے، ہمیشہ ذات کے ساتھ کچھ صفات ہوتی ہیں، تو اس کے ساتھ اس کا تعارف ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ، میں اللہ سب تعریفوں کا مالک۔ یا اللہ تو کون ہے؟ کہ رب العالمین، میں وہ ہوں جو سارے جہان کو پالتا ہوں۔ اور اسی پر جا کر قرآن کو ختم کیا، قل اعوذ برب الناس، میں وہ ہوں جو سارے جہان کو پالنے کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی پالتا ہوں، تمہارا بھی رب ہوں۔ اور نماز میں تکرار کروایا اس کا رب، سبحان ربی العظیم،
رکوع میں کہ رب اللہ، پھر اٹھ کر کہ ربنا ولک الحمد رب اللہ، پھر سجدوں میں جا اور سجدوں میں کہ سبحان ربی الاعلی میرا رب اللہ، کھڑے ہو کر کہو رب اللہ، رکوع میں کھڑے ہو کر کہو رب اللہ، رکوع سے کھڑے ہو کر کہو رب اللہ، سجدے میں جا کر کہو رب اللہ، قرآن کو شروع کرو تو رب العالمین، قرآن کو ختم کرو تو رب الناس، قرآن کے صفحات دیکھو تو رب ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض ثم في 6 أيام ثم استوى على العرش ذلكم الله ربكم الحق ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. اور قبر کا سوال من ربک کون پالتا ہے، کون پالنے والا ہے؟ ہاں، جھوٹ بولنے والا، سود لینے دینے والا، جوا کھیلنے والا، فراڈ فریب کرنے والا، لوگوں کی زمینیں دبانے والا، چوری ڈاکے مارنے والا، اس کے لیے یہ پیپر حل کرنا ناممکن ہو جائے گا، وہ نہیں کہہ سکے گا رب اللہ ہے. من ربک کون رب ہے؟ سو گیا تھا جو تمہیں جھوٹ بولنا پڑا، خزانے کم پڑ گئے تھے جو تمہیں انعامی بانڈ خریدنے پڑے، اور اس نے انکار کر دیا تھا جو خودکشیوں پہ آ گئے. یہ اللہ کا رب ہونا جانتے نہیں، خودکشیاں اور حکومت کے خلاف جلوس اور اوروں کو گالی گلوچ اور لوٹ کھسوٹ. یہاں ایک بڑا تاجر مجھ سے کہنے لگا سود کے بغیر کام کیسے چلے گا؟ مجھ سے براہ راست سود کے بغیر تجارت کیسے ہوگی، سود کے بغیر کام کیسے چلے گا؟ اس آدمی کو کیسے کوئی اسلامی شریعت پھیلائے اور اسلامی معاشرت پھیلائے، اور کیسے کوئی اس سے ایمان کے تقاضے پورے کروائے جو اللہ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہے کہ تو کہتا ہے سود حرام ہے، پر میں کہتا ہوں سود کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا ہے. یہ آج کے غریب کا بھی ذہن ہے، مالدار کا بھی ذہن ہے. غریب آدمی بھی 150 روپے کا انعامی بانڈ خرید کے بیٹھا ہوا ہے اور دعائیں مانگ رہا ہے اللہ میرا کاٹ میرے کام بنے، یعنی اللہ سے حرام مانگ رہا ہے کہ اللہ میرا کاٹ میرے کام بن جیسے. کس کو کہہ رہا ہے؟ جس نے خود اسے حرام قرار دیا، جوا ہے. تو غریب آدمی بھی آج اسی رو میں بہ چلا ہے، مالدار بھی اسی میں بہ چلا ہے کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے. لہذا مالداروں کے ظلم کے طریقے اور غریبوں کے ظلم کے طریقے اور مالداروں کے فراڈ فریب کے طریقے اور غریبوں کے فراڈ فریب کے طریقے اور مالداروں کی نافرمانیاں اور غریبوں کی نافرمانیاں اور کہ پیچھے بنیاد غلط ہے، بنیاد غلط ہے، پیسہ ہی سب کچھ ہے، پیسہ ہی سب کچھ ہے. یہ غلط بنیاد، اس پر کوئی دینی نقشہ قائم نہیں ہو سکتا. یہ بھائیو، او میرے بھائیو، او میرے بھائیو، تمہارے مسئلے حل کرنے والا تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. ادعونی استجب لکم، وہ مجھے پکارو تو صحیح، وہ مجھے بلاؤ تو صحیح، کبھی میرے آگے جھکو تو صحیح. تمہارے جیب میں پیسے ختم ہوتے ہیں، تم فوراً بغاوت پہ آتے ہو، کبھی جھوٹ، کبھی رشوت، کبھی ظلم، کبھی بوجھ، کبھی میرے آگے تو جھکو، میرے آگے تو سر جھکاؤ کہ ساری دنیا کے خزانے اس خالق کے بنائے ہوئے ہیں. وہ خالق اور تم مخلوق ہو، وہ رب ہے اور تم مربوب، پلنے والے، میں اور آپ پلنے والے، اور وہ اکیلا پالنے والا جو ایک مچھر کو بھی پالتا ہے اور ایک مکھی کو بھی پالتا ہے اور رات میں چلنے اڑنے والے الو کو بھی پالتا ہے، اور ہر ایک کی نظر پڑنے پر جسے مارنے کو ہر انسان دوڑے سانپ، وہ اس کو بھی پالتا ہے، اور اتنے بڑے ہاتھیوں کو کھلاتا ہے اور شیروں کو کھلاتا ہے اور چیتوں کو کھلاتا ہے اور بھیڑیوں کو کھلاتا ہے، گائے بھینس کو کھلاتا ہے، بکری بھیڑ کو کھلاتا ہے، مچھلیوں کو کھلاتا ہے، پتنگے پروانوں کو کھلاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا چلو فرعون کی طرف، خیال آیا بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ تو میرے اللہ نے راستے میں ایک پتھر آ رہا تھا راستے میں، تو وہ اللہ نے کہا موسیٰ پتھر پہ لاٹھی مار. پتھر پہ لاٹھی ماری تو وہ پھٹ گیا، ٹوٹ گیا. اس میں سے ایک اور تے نکلی، کہ اس پر بھی لاٹھی مار. اس پر لاٹھی ماری تو وہ تے ٹوٹ کر ایک اور تے نکل آئی، کہ اس پر بھی لاٹھی مار. اس پر لاٹھی ماری تو پورا پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا. اس میں سے ایک کیڑا نکلا، کیڑا، اس کے منہ میں سبز پتا. اور اللہ نے کہا سنیے کیا کہہ رہا ہے، سنیے کیا کہہ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام بیٹھے اور کان لگائے تو کیڑا کہہ رہا تھا سبحان من یرانی، کیا تو پاک ذات ہے جو مجھے ہر وقت دیکھتا ہے. یعرف مکانی، جو میری جگہ کو جانتا ہے کہ میں کہاں بیٹھا ہوں. یرزقنی ولا ینسانی، جو مجھے رزق دیتا ہے اور مجھے بھولا ہوا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے لشکر روانہ کیا، 400 صحابہ کا لشکر، اور زمانہ تھا بھوک اور فقر کا. آپ نے ہر ایک کو ایک ایک تھیلی، تھوڑے جو، تھوڑے ستو اور تھوڑی کھجوریں، پنیر بند کر کے خود دیا. ایک صحابی ہیں حدیر، ان کو دینا بھول گئے، انہوں نے مانگا نہیں، آپ نے دیا نہیں.
اور وہ چپ کر کے اپنا سامان اٹھایا اور چل پڑے. اور کیا کہتے جا رہے ہیں؟ کیا کہتے جا رہے ہیں؟ میرے رب تیرے نبی نے دیا نہیں، میں نے مانگا نہیں. تیرا نبی تو بھولا پر تو نہیں بھولا. تیرے نبی نے دیا نہیں اور میں نے مانگا نہیں. وہ تو بھول گیا، تو نہیں بھولا. تو جانتا ہے نا میرے ذوف کو، میرے فقر کو، میری حاجت کو. یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ بس میں تو یہی کہوں گا سبوح قدوس لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. تو میری بھوک دور کر، تو میری پیاس دور کر. جبریل فوراً اترے. یا رسول اللہ بھول گئے آپ، حدیر کو دینا بھول گئے اور اس کی دعاؤں نے 7 آسمان کے دروازے توڑ دیے ہیں. تو مانگو تو صحیح اس سے. فوراً حرام کی طرف چلنا، فوراً ظلم کی طرف چلنا. تھوڑا رکو تو صحیح، تھوڑا ٹھہرو تو صحیح. اس کے آگے سر تو جھکاؤ کہ یا رسول اللہ 7 آسمان میں کھلبلی مچ گئی ہے. حدیر کی دعاؤں نے وہاں ہنگامہ کر دیا ہے. آپ فوراً اس کے لیے بھیجیں. تو آپ نے فوراً ایک صحابی کو بلایا اور اس کو تھیلی بھر کے دی کہ یہ لے جا اور پھر سننا وہ کیا کہتا ہے. تو سننا وہ کیا کہتا ہے. تو جب وہ پہنچا نا پیچھے تو سب سے پیچھے یہی کہتے ہوئے جا رہا ہے میرے مولا تیرے نبی نے دیا نہیں، میں نے مانگا نہیں. وہ تو بھولا، تو کوئی نہیں بھولا. اور میں تو یہی کہوں گا سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. تو یہ پہنچے، ان کو سلام کیا، کہا بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معذرت کر رہے ہیں کہ وہ تمہیں دینا بھول گئے، یہ لے لو. تو اس نے جب تھیلی کو لیا تو یوں آسمان کو دیکھا. کہ الحمد للہ الذی ذکرنی من فوق عرشہ ومن فوق 7 سماوات اللهم انك كما لم تنسى حديرا فاجعل حديرا لا ينساك. اے پاک ذات تو کیسا کریم ہے کہ تو عرشوں پہ ہو کر 7 آسمانوں پہ ہو کر تو اپنے بندے کو نہ بھولا اور اس کی فریاد کو سنا اور اس کی مدد کو پہنچا. اے میرے رب جیسے تو اپنے بندے کو نہیں بھولا، میں اس بندے کو توفیق دے کہ یہ بھی تجھے کبھی نہ بھولے. یہ کلمات کہے اور وہ یہ سن کر واپس آئے تو آپ نے فرمایا ہاں کیا کہا تھا؟ کہا جی یہ کہا تھا. تو آپ نے فرمایا تیرے یہ کلمات تیرے نہیں ہیں، نقل کیے ہیں لیکن ان سے اتنا نور نکلا ہے کہ زمین آسمان کا سارا خلا روشن ہو گیا ہے. نقل کرنے پر اتنا نور تھا تو بولنے والے کے منہ سے کیسا نور نکلا ہوگا. بھائیو ایک ہی تو رب ہے، ایک ہی تو شہنشاہ ہے جس سے دشمنی بھی لے لو تو وہ تمہیں روٹی کھلاتا ہے. وہ سورج کو روکے، بتاؤ رشوت کا پیسہ کہاں کام آئے گا. وہ رات کو روک لے تو بتاؤ یہ فراڈ سے لیے پلاٹ اور زمینیں اور یہ جوئے سے حاصل کردہ پیسہ یہ کس کام آئے گا. وہ ہواؤں کو تیز کر دے تو کون ہے اس کے سامنے کھڑا ہو. وہ پانی کی لگامیں ڈھیلی کر دے تو کون ہے طوفانوں کا مقابلہ کر سکے. وہ سورج کو نیچے لے آئے تو کون ہے اس کی آگ سے بچ سکے. وہ ستاروں کو ٹکرا دے تو کون ہے اپنی دنیا سے نفع اٹھا سکے. وہ زمین کا پانی دھسا دے. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. وہ تم کیوں نہیں یاد کرتے تمہاری دھرتی تلے میں نے پانی کا سٹور رکھا ہوا ہے، اگر میں یہ پانی ختم کروں کہاں سے پانی آئے گا. افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. مجھے بتاؤ پیدا کرنے والا اللہ ہے یا تم ہو. افرأیتم ما تحرثون. مجھے بتاؤ یہ بیج کا پھاڑنے والا انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. یہ تم ہو کہ اللہ ہے، یہ تم ہو کہ اللہ ہے. ان اللہ فالق الحب والنوا. ایک چھوٹی سی گٹھلی میں کیا طاقت ہے کہ ایک درخت نکالے اور اسے 50 فٹ اوپر لے جائے اور وہاں جا کر خوبصورت کھجور کی شکل میں بدلے اور ایسی مٹھاس ہو، ایسی شیرینی ہو. ایک اتنی سی گٹھلی میں یہ طاقت کہاں سے آئی ہے کہ نیچے جڑ مضبوط کرے اور 40-30 فٹ اوپر جا کر پھلدار بنے اور ایسا خوبصورت پھل دے کہ خود قرآن اس کی تعریف کرے. تو جی اکلہا کل حین، جو ہر وقت پھل تمہیں دے اور اس کی مٹھاس. یہ گٹھلی میں طاقت کہاں سے ہے؟ ایک چھوٹے سے بیج میں یہ طاقت کہاں سے آئی کہ وہ اتنا خوبصورت خربوزہ بنے اور تربوز بنے اور وہ گرما بنے اور وہ سردہ بنے. ایک بیج میں طاقت کہاں سے آئی کہ وہ کریلا بنے اور وہ گاجر بنے اور وہ مولی بنے اور
اور وہ شلغم بنے. ایک بیج میں کہاں سے طاقت آئی کہ وہ مٹر بن جائے اور وہ بھنڈی بن جائے اور وہ توری بن جائے؟ یہ گھاس میں یا بکری میں طاقت کہاں سے آئی کہ پیٹ میں جا کے دودھ میں بدل جائے؟ نسقیکم من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. تم غور نہیں کرتے ہو تم اپنے جانور کو پانی پلاتے ہو، چارہ کھلاتے ہو، وہ اندر جا کے گوبر میں بدلتا ہے ناپاک، خون میں بدلتا ہے ناپاک. میں ناپاک گوبر پیلا، ناپاک خون سرخ. پیلے اور سرخ ناپاک چیزوں کے درمیان سے میں تمہیں سفید شفاف دودھ نکال کے پلاتا ہوں. ابھی میں میرا رب ہونا سمجھ میں نہیں آیا. اور کبھی بھینس کو دیکھا کہ اپنا دودھ خود پی رہی ہو، کبھی گائے کو دیکھا اس کے دودھ دینے کی جگہ وہاں ہے جہاں اس کا منہ جا ہی نہیں سکتا. ان کے دودھ دینے کی جگہ وہاں ہے جہاں ان کا سر منہ پہنچ نہیں سکتا. اللہ تمہارے لیے بنا رہا ہے. والانعام خلقها، یہ جانور بنائے تمہارے لیے. ایک بکری بنا کے دکھاؤ. روزانہ لاکھوں کروڑوں بکریاں ذبح ہوتی ہیں، گوشت میں کمی آنے دی. روزانہ ٹنوں ٹن ہوا ایک انسان اپنے بدن میں لے جاتا ہے. کبھی ہوا میں کمی آئی اور کتنا سورج کی حرارت، کبھی اس کی حرارت میں کمی آئی، چاند کی ٹھنڈک، ستاروں کی رہبری اور رہنمائی، پانیوں کا جوار بھاٹا، میٹھے اور کڑوے پانی کا ٹکراؤ، صدف میں بننے والا موتی، اور بارش، بادل سے اترنے والی بارش، اور قطرہ قطرہ بن کے زمین کے اندر اترنے والا پانی، اور چشموں کی شکل میں ابلنے والا، آبشاروں کی شکل میں گرنے والا، ندیوں کی شکل میں بل کھا کے بہنے والا، اور طوفان کی شکل میں سمندروں میں موجیں مارنے والا، اور اسی میں ایک مخلوق مچھلی کو پالنے والا، اور اسی میں سے عنبر کو نکالنے والا، اور وہیں سے موتی کو نکالنے والا، اور جنگل کے ویرانوں میں ہرن کے نافے کے اندر مشک کو پیدا کرنے والا، اور ایک چھوٹی سی مکھی کے منہ میں پانی کو لے جا کر اور پھول کے رس کو لے جا کر شہد میں تبدیل کرنے والا، اور ایک بے جان سے پتی میں سرخ رنگ دے کر ایک عجیب خوشبو پیدا کر کے، سفید رنگ دے کر ایک اعلیٰ خوشبو پیدا کر کے، اور کیا نرگس کا پھول، اور کیا چمبیلی، اور کیا ورد، اور کیا گلاب، یہ کیا میرے رب کے نظارے ہیں. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. میں تمہیں کائنات کے ذرے ذرے میں اور چپے چپے میں اور تمہاری اپنی ذات کے جلوے دکھاؤں گا کہ تم رہ نہیں سکو گے اور پکار اٹھو گے کہ اللہ ہے اور اللہ ہے اور اللہ ہے. لیکن وہ آنکھ لاؤ جو حرام نہ دیکھتی ہو، پھر تمہیں پتے میں اللہ کا جلوہ نظر آئے گا. وہ کان لاؤ جو گانا نہ سنتے ہوں، جو ناچنے والی کی گھنگروں کی چھنکار پہ مست نہ ہوتے ہوں. وہ کان لاؤ تو تمہیں ایک ذرہ اللہ کی تسبیح پڑھتا سنائی دے گا. وہ دل لاؤ جو اس کے اندر میں مسلمان کا بغض نہ ہو اور نفرت نہ ہو اور حسد نہ ہو اور شرک نہ ہو، دنیا کی محبت نہ ہو، کسی چیز کا عشق نہ ہو. اسے خالی کرو، پھر دیکھو یہ تمہارے رب کا عرش بنتا ہے کہ نہیں بنتا. تو تم خود نہ کرو تو کیسے ہو؟ تیرا رب ہر چیز کو تیار کر کے بیٹھا ہے. او میرے بھائیو، اللہ کو چھوڑ کے مسائل حل کرنے کا چکر ہے، اللہ سے ہٹ کر اپنی راہیں تلاش کرنے کا چکر ہے. یہ انسانیت بھٹکتی رہے گی. انہیں کچھ نہ ملے گا جب تک یہ اللہ کو اپنی منزل نہ بنائیں، جب تک دل کا یقین یہ بنائیں اللہ سب کچھ ہے. چپڑاسی ہو یا صدر پاکستان ہو، وہ ایک کلرک ہو یا وہ چیف سیکرٹری ہو، جب سب کا یہ ذہن ہے کہ پیسے سے کام چلتا ہے تو ہر آدمی ظلم کرے گا. ہر آدمی، وہ گھر کی عورت ہے وہ بھی ظالم بنے گی. بھائیو اللہ کو طلب بناؤ جو بے نیاز، جو ضرورتوں سے پاک، جو حاجات سے پاک، جو دینے پر خوش ہوتا ہے، لیتا کچھ نہیں، دیتا ہی دیتا ہے، لیتا کچھ نہیں، کھلاتا ہی کھلاتا ہے، کھاتا کچھ نہیں، پلاتا ہی پلاتا ہے، پیتا کچھ نہیں، سلاتا ہے، سوتا نہیں ہے، دیتا ہے، لیتا نہیں ہے، پہناتا ہے، خود پہناوے سے پاک ہے، رنگ بو دیتا ہے، خود ہر رنگ بو سے پاک ہے، تمہیں شکلیں دیتا ہے، خود شکل سے پاک ہے، تمہیں مکان دیتا ہے، خود مکان سے پاک ہے، تمہیں وقت جیسی دولت دیتا ہے، خود وقت سے پاک ہے، تمہارے اندر روح پیدا کرتا ہے، تمہیں سیدھا کھڑا کرنے کے لیے خود ہر ضرورت سے پاک ہے، پل پل میں تمہاری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اس کا نظام چلتا ہے، خود ہر ضرورت سے پاک، ہر شے سے پاک، ہر حاجت سے پاک، بیوی سے پاک اور بچے سے پاک، شریک سے پاک، مشیر سے پاک،
وزیر سے پاک، لشکروں سے پاک کہ اس کے پہرے دار کھڑے ہیں کہ کوئی حملہ، اس کے لشکر ہیں پر اس لیے نہیں ہے کہ اس پہ کوئی حملہ نہ کر دے. للہ جنود السماوات والارض، وہ اس کی شان دکھانے کے لیے ہیں. اور میرا اللہ اپنی شان دکھانے کے لیے نہ وہ جبریل کا محتاج، نہ میکائیل کا محتاج، نہ اسرافیل کا محتاج، نہ اسرائیل کا محتاج. عرش اس کی ضرورت نہیں، کرسی اس کی حاجت نہیں، جبریل اس کی ضرورت نہیں، میکائیل اس کی ضرورت نہیں، اسرافیل اس کی ضرورت نہیں، اسرائیل اس کی ضرورت نہیں، جنت اس کی حاجت نہیں، فرشتے اس کی حاجت نہیں، انبیاء اس کی مجبوری نہیں، انسان اس کی حاجت نہیں، ہواؤں کا محتاج نہیں، پانیوں کا محتاج نہیں، زمینوں کا محتاج نہیں، چاند تاروں سیاروں کا محتاج نہیں. قل هو اللہ احد، اعلان کرو وہ احد ہے، احد جس کا دوسرا بن نہ سکے، احد جس کا مثل ہو نہ سکے، احد جس کی شبیہ ہو نہ سکے، احد جس کو سوچا نہ جا سکے، جس کا تصور نہ کیا جا سکے. کہہ دو لم یلد ولم یولد، ہر عیب سے پاک. کہہ دو ہر عیب سے پاک، بتا دو ہر عیب سے پاک، بیوی سے بچوں سے پاک، ماں سے باپ سے پاک، اولاد سے پاک، خود اولاد ہونے سے پاک. بتا دو ولم یکن لہ کفوا احد، وہی ہے احد، وہی ہے احد. آسمان ہو تو احد احد، زمین ہو تو احد احد، ہوا ہو تو احد احد، چاند تارے ہو تو احد احد، ہوا خلا ہو تو احد احد، سمندر دریا ہو تو احد احد، صحرا یا جنگل ہو تو احد احد، پتھر پہاڑ ہوں تو احد احد، وہ دریا اور جنگل ہوں تو احد احد، فرشتے ہوں یا جنات ہوں تو احد احد، وہ مادہ ہو تو احد احد، روح ہو تو احد احد، ماضی ہے تو احد احد، حال ہے تو احد احد، مستقبل ہے تو احد احد، جنت ہے تو احد احد، جہنم ہے تو احد احد. بادشاہ ہیں ذلیل ہو جاؤ احد کے سامنے، وزیر ہیں ذلیل ہو جاؤ احد کے سامنے، فقیر ہو ذلیل ہو جاؤ احد کے سامنے. کس نے فرعون کو مارا؟ کس نے شداد کو مارا؟ کس نے حامان کو مارا؟ کس نے قارون کو دھنسایا؟ کس نے قوم عاد کو اڑایا؟ کس نے قوم سمود کے کلیجے پھاڑے؟ کس نے فرعون کے لشکروں کو دریاؤں میں سمندروں میں غرق کیا؟ کس نے انسانوں کو بندر بنایا؟ کس نے انسانوں کو خنزیر بنایا؟ کس کے زلزلوں سے اوپر کا نیچے چلا گیا، نیچے کا اوپر آ گیا؟ کس کے ارادے سے زمین ٹوٹے گی؟ کس کے امر سے آسمان پھٹے گا؟ کس کے ارادے سے پہاڑ ریت بنیں گے؟ کس کے ارادے سے سورج اندھا ہوگا؟ اور کس کے ارادے سے چاند ٹکڑے ٹکڑے ہوگا؟ اور کس کے امر سے ستارے گدلے ہوں گے اور ٹکرائیں گے؟ اور کس کے ارادے سے دن رات کا نظام ختم ہوگا؟ اور کس کی چاہت سے قیامت قائم ہوگی؟ اور کس کے ارادے سے زمین دوبارہ بچھے گی؟ اور کس کے امر سے پھر زمین اپنے اندر سے اخرجت الارض اثقالها، زمین مردوں کو باہر پھینکے گی؟ اور کس کے امر سے ہڈیاں پھر زندہ ہوں گی اور گوشت چڑھے گا اور روح آئے گی اور پھر انسان بیدار ہوں گے؟ کس کے امر سے جنت بھی آئے گی اور دوزخ بھی آئے گی؟ اور کس کی چاہتوں سے ترازو آئے گا، پلسرات آئے گا؟ پھر کون ہے جو حساب لے گا؟ پھر کون ہے جو ایک کو جنت میں ڈالے گا اور ایک کو جہنم میں ڈالے گا؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. وہ اللہ ہے. وہ اللہ ہے. اسی کہ میں اور آپ باغی ہیں. تو یہ حکومتیں کیسے ہمارے مسائل حل کر سکتی ہیں؟ یہ تو ہم سے بڑے چور ہیں. تم چوروں سے کہہ رہے ہو ہماری چوریاں ختم کرو، تم خوف زدہ لوگوں سے کہہ رہے ہو ہمارے خوف دور کرو، تم فقیروں سے کہہ رہے ہو ہمارے فقر دور کرو. او میرے بھائیو، وہ بلاؤ، اسے بلانا بھی نہیں پڑتا کہ میری طرح زور لگا کے اور مائک میں پھاڑ پھاڑ کے گلا بولے اور آخر انسان تک پہنچائے. اس کو ہونٹوں سے پکارو، اسے زبان کی سرگوشیوں سے پکارو. چھوڑ دو زبان کا ہلانا. تم بڑے کمزور ہوئے پڑے ہو، ہونٹ نہیں ہلتا، زبان نہیں ہلتے، بند ہے لب اور بند ہے زبان، اور تمہارا دل تو دھڑکتا ہے. اسے دل کی دھڑکنوں سے پکارو، وہ پھر بھی لبیک کہے گا، وہ پھر بھی کہے گا میں حاضر، میں حاضر، مجھ سے صلح تو کر، مجھ سے صلح تو کر. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قاتل مقتول کو اللہ ایک کر دے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حسین اور یزید کو اللہ ایک کر دے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حق پہ ذبح ہونے والے اور باطل کے جھنڈے لہرانے والوں کو اللہ ایک کر دے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ناچنے والی اور پردہ دار کو اللہ ایک کر دے. یہ تو نہیں ہو سکتا رات کے تہجد گزار اور رات کو بیٹھ کے ننگی فلمیں دیکھنے والے کو اللہ برابر کر دے. رات کو گھنگرو کی چھنکار پہ مست ہونے والا اور رات کو قرآن پڑھ کے رونے والا یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟
حلال کھانے میں سسکنے والا اور حرام پہ پیسے جمع کرنے والا، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، میرا اللہ کہتا ہے یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، میں ماننے والا نہ ماننے والا میں برابر کر دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ما لکم کیف تحکمون، یہ تم نے کون سی عدالت سے فیصلہ لیا ہے؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، یہ کون سی کتاب ہے جس میں تم نے یہ پڑھا ہے؟ یہ تو ساری کائنات کا فلسفہ ختم، ساری کربلائیں دنیا کی سب سے بڑی حماقت بن جائیں گی، سب سے بڑی بے عقلی اور نادانی بن جائیں گی، اور سولیوں پر لٹکنے والے اور آروں سے چر جانے والے اور شیروں کے آگے ڈال دیے جانے والے اور آگ میں جلا دیے جانے والے اور بھوکے کتوں کے آگے ڈال دیے جانے والے، یہ ساری داستان باطل ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی اگر میرا اللہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، گانے والی اور رابعہ بصری ایک ترازو میں تل جائیں تو رابعہ کی نیکی کس کھاتے میں گئی؟ پھر رابعہ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ سب ناچنے والی بن جائیں، سب گانے والی بن جائیں، پھر پردہ دار کو پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی آج لڑکیوں کی طرح کپڑے اتار کے کوئی موبائل بیچ رہی ہے، کوئی ڈبل روٹی بیچ رہی ہے۔ ان ظالم تاجروں کا کیا بنے گا جن بدبختوں نے مسلمان لڑکیوں کو ننگا کر دیا اپنا چھوٹا سا سودا بیچنے کے لیے؟ او میرے بھائیو، اللہ کو چھوڑ کے مسائل حل کرنے کا چکر ہے، اللہ سے ہٹ کر اپنی راہیں تلاش کرنے کا چکر ہے۔ یہ انسانیت بھٹکتی رہے گی، انہیں کچھ نہ ملے گا جب تک یہ اللہ کو اپنی منزل نہ بنائیں، جب تک دل کا یقین یہ بنائیں اللہ سب کچھ ہے، اللہ سب کچھ ہے، اللہ سب کچھ ہے۔ بڑے بڑے پہاڑوں کی چوٹیاں اللہ کی قسم اللہ اللہ پکار رہی ہیں، اوپر پرندوں کی ڈاریں اللہ اللہ پکار رہی ہیں، قوس و قزح کے رنگ اللہ اللہ پکار رہے ہیں، بادلوں کی گرج وہ اللہ اللہ پکار رہی ہے، اور بجلیوں کی کڑک وہ اللہ اللہ پکار رہی ہے، اور بارشوں کی ایک ایک بوند وہ اللہ اللہ پکار رہی ہے، اور درخت کا ایک ایک پتا اور اس کی ہریالی اور اس کی سبزی اور اس کی رگوں میں چلنے والا پانی اور لٹکتے ہوئے خوشوں پہ لگے ہوئے پھلوں میں پیدا ہونے والی مٹھاس اور رس، یہ ایک ایک چیز اللہ اللہ پکار رہی ہے۔ مشرق ہو تو اللہ اللہ ہے، مغرب ہو تو اللہ اللہ ہے، شمال ہو تو اللہ اللہ ہے، جنوب ہو تو اللہ اللہ ہے، اوپر ہو تو اللہ اللہ ہے، نیچے ہو تو اللہ اللہ ہے، آگے ہو تو اللہ اللہ ہے، پیچھے ہو تو اللہ اللہ ہے، دائیں ہو تو اللہ اللہ ہے، بائیں ہو تو اللہ اللہ ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے شمال جنوب، دور ہے میری شاہ رگ ہو تو اللہ اللہ ہے، میری شاہ رگ مجھ سے زیادہ دور ہے پر میرا اللہ اس سے بھی زیادہ میرے قریب ہے۔ پھر میں جفاکار نہیں تو اور کیا ہوں، میں بے وفا نہیں تو اور کیا ہوں، اور میں غدار نہیں تو اور کیا ہوں کہ جو میری شاہ رگ سے قریب ہو، میری ایک پکار پر مجھے 70 دفعہ جواب دیتا ہو۔ تم ماں کو ایک دفعہ بلاؤ وہ ایک دفعہ جواب دے گی، دوسری دفعہ بلاؤ وہ چڑھ جائے گی، تیسری دفعہ بلاؤ کہے گی بکواس نہ کر، میرا سر نہ کھا، چل دفعہ ہو جا، چل دور ہو جا، مجھے کام کرنے دے۔ اور تم ظالم ہو کر، فاسق ہو کر، زانی ہو کر، شرابی ہو کر، ڈاکو ہو بن کے، ظالم بن کے چھوڑو، مشرک بن کے، کافر بن کے بھی کہو گے نا یا اللہ تو تیرا رب 70 دفعہ کہے گا لبیک 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 یا عبدی، اور میں تو تیرے انتظار میں تھا، کبھی تو مجھے بلائے گا، کبھی تو مجھے پکارے گا۔ میرے عرشوں کے در کھلے تھے، میرے آسمانوں کے در کھلے تھے، نہ میں دن میں سوتا ہوں نہ میں رات میں سوتا ہوں، میرا کام کوئی نہیں، میں تو تمہارے انتظار میں ہوں، میں تو تمہارے انتظار میں در کھول کے بیٹھا، عرش سجا کے بیٹھا، جنت سجا کے بیٹھا، فرشتوں کو خدام بنا کے بیٹھا کہ جب میرا بندہ میری طرف کو آئے تو سارے دروازے کھلے ہوں اور فرشتوں کے پر بچھ جائیں اور تمہارے پروں پہ چلتا ہوا میری طرف آ رہا ہو۔ ساری زندگی کا گناہگار، ساری زندگی کی گناہگار، ایک نیکی نام کی چیز دامن میں نہیں ہے، ساری زندگی غفلت میں گزر گئی، مرد نے گزاری، عورت نے گزاری، پچھلے پہر خیال آیا آج توبہ کریے، آج رب نو منائیے، پچھلے پہر خیال آیا، سارے لوگوں نے کہا 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اس بڑھاپے میں تیری کون سنے گا، اس بڑھاپے میں تیری توبہ قبول ہی نہیں ہے، تو نے یہ ظلم کیا، تو نے یہ کیا، تیری کوئی توبہ نہیں ہے۔ اور میرا رب کہتا ہے
آجا آجا انتظار میں ہوں، 900 کھا یا 9 کروڑ کھا پر آجا صحیح، آجا صحیح، نہ آنے پر ایک بھی چوہا کھایا تو میری جہنم تجھے ہلا کے رکھ دے گی، تجھے برباد کر کے رکھ دے گی، اور آجا آجا ساری زمین کھا جا، سارے انسان کھا جا، پر ایک دفعہ آ تو صحیح، میرے در پر جھک تو صحیح، میرے سامنے آ، میں تیرا رب۔ یہی تو میں نے شروع میں کہا تھا، جب بنیاد یہ ہوگی کہ پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے، پھر اس دیوانے کو حلال حرام کی کوئی خبر نہیں ہوگی۔ جو کہے گا اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، وہ کہے گا پھر اللہ کیا چاہتا ہے، یا اللہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ حلال ہے کہ حرام، یہ تو اس کا قصہ ہے جو یہ کہے گا کہ اللہ سب کچھ ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے مسائل بڑے مختصر سے ہیں، الجھ گئے کہ ہم نے اللہ کو بیچ میں سے نکال دیا ہے۔ اللہ کو بیچ میں لاؤ، تمہارا ہر مسئلہ حل ہوگا۔ اللہ کو لانا ہے تو غلام رسول بنو، محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آؤ۔ ان تاجروں کو، ان زمینداروں کو، ان حکمرانوں کو اور ان مالداروں کو مسیحا نہ سمجھو، انہیں مسیحا نہ سمجھو۔ مسیحا ایک آیا ہے، مسیحا ایک آیا ہے، جیسے اوپر اللہ ایک، زمین پر مسیحا ایک، جیسے اوپر اللہ ایک ایسے اس کا حبیب بھی زمین پر ایک، جیسے اوپر اللہ ایک ایسے زمین پر اس کا آخری رسول بھی ایک، جیسے اوپر اللہ ایک ایسے ہی خاتم النبیین بھی ایک، اور جیسے اوپر اللہ ایک ایسے ہی سارے عالم کے لیے، انسان و جنات کے لیے نبی بن کر آنے والا بھی ایک ہے۔ جیسے اوپر اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ ہے، نیچے اس کا رسول اپنی رحمتوں کے ساتھ ہے۔ کوئی نبی امت کے لیے اتنا نہیں رویا، کوئی نبی امت کے لیے اتنا نہیں تڑپا، کوئی نبی امت کے لیے ایسا ٹوٹ ٹوٹ کے نہیں اللہ کے آگے گریہ زاری اور آہوزاریوں میں لگا جیسے تمہارا نبی لگا۔ اس کے پیچھے چلو، وہ تمہیں دنیا کے مسائل سے بھی نکالے گا اور تمہیں اللہ تک بھی پہنچائے گا اور تمہیں جنت تک بھی پہنچائے گا، تمہیں جہنم کے راستوں سے بچائے گا، تمہیں اللہ کے دربار میں جھکائے گا، تمہیں اللہ بھی دلوائے گا، تمہیں دنیا بھی دلوائے گا۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میرے پیچھے چلو، دنیا بھی تمہاری ہے، جنت بھی تمہاری ہے۔ بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ نبی جو سب سے آخر میں سب سے کامل اکمل شریعت لے کر آیا، پہلے نبیوں کو کہا جا رہا ہے یا شایا قم، شایا اٹھو، کہ جی میں اٹھ گیا، کہ تیرے اوپر میرا کلام آنے والا ہے، بول، تجھے بلوایا جا رہا ہے۔ ہزاروں سال پہلے ایک بنو اسرائیل کا نبی بول رہا ہے اور ایک وحی اس پہ آ رہی ہے، قم وقل یا سماء اسمعی ویا ارض انصتی، اے آسمان سن، اے زمین کان لگا، ان اللہ یرید ان یدبر امرا ویقضی شأنا، تیرا زمین آسمان کا رب ایک عظیم کام کو وجود دینے والا ہے۔ زمین آسمان کا رب ایک بہت بڑی شان کا فیصلہ کرنے والا ہے، ہوا منفذ ہو، وہ ایک عالی شان فیصلہ کرنے والا ہے۔ کیا 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 یرید ان یحول الملک الی الرعاء والریف الی الفلاح، وہ یہ چاہتا ہے کہ اونٹ چرانے والوں کو دنیا کا سربراہ بادشاہ بنا دے اور صحراؤں کو سرسبز کر دے۔ ویرید ان یبعث امیا من الامیین، اور ان پڑھ قوم میں ایک نبی بھیجنے والا ہے۔ وہ کیسا نبی ہے؟ لا یقول الخنا، ساری زندگی اس کے منہ سے ایسا بولنا نکلے گا جس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے۔ کوئی آدمی کتنا ہی محتاط ہو، کتنا ہی زبان پہ قابو رکھتا ہو، اللہ کی قسم بشر جو ہوا معصوم نہیں ہو سکتا نا، وہ کوئی نہ کوئی بول ایسا بولے گا جس سے کسی نہ کسی کا دل ٹوٹے گا اور کسی نہ کسی کے دل پہ ضرب آئے گی۔ یہ واحد احد اللہ، ادھر احد ادھر بھی احد ہے کہ اس کا مثل کوئی نہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطْ عَيْنِي، او حسان میرے نبی کو کیا وہ نعت خواں تھا، کیا نعت خواں تھا جو میرے نبی کے سامنے کھڑا ہو کے نعت پڑھ رہا ہے اور ہاتھوں کا اشارے سے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطْ عَيْنِي۔ عجب بات ہے، اللہ کے نبی نے کسی کے لیے ممبر نہیں بچھایا، حسان کے لیے ممبر بچھایا جاتا تھا اور آپ کہتے قم، آجا ممبر پر اور کہ نبی کی شان میں بول، اپنے نبی کی شان میں۔ تو ممبر رسول پر حسان ہے،
اور رسول منبر سامنے ہے اور وہ ہاتھ کے اشارے سے کہہ رہا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، تو ہر عیب سے پاک پیدا ہوا، تو ایسے پیدا ہوا جیسے تو نے خود اپنے آپ کو چاہا ہو۔ یہ کأنک قد خلقت کما تشاء، یہ ایک مصرع ایک پلڑ میں رکھو اور 14 صدی میں جو نعتیں لکھی گئیں اردو، عربی، ہندی، فارسی، انگریزی، وہ ایک پلڑے میں رکھو تو اس ایک مصرع کا وزن اس سب پر زیادہ ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، یہ ایک بدو ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ابھی قبر کے گرد چار دیواری نہیں بنی، قبر زیارت کے لیے عام ہے۔ عتبی رحمت اللہ علیہ پہلے قبر پہ بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں اور یہ ایک بدو آتا ہے اور آ کر سلام پڑھتا ہے، پھر یوں کہتا ہے یا رسول اللہ یا خیر من دفنت فی البقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، اے وہ ذات جو قبر میں چلی گئی، ہمیں تنہا چھوڑ گئے، ہمیں اکیلا چھوڑ گئے، پر جن کے قبر میں جانے کی وجہ سے زمین کا اندر بھی خوشبودار ہو گیا اور چوٹیاں پہاڑوں کو بھی خوشبودار ہو گئیں، دامن و کوہسار اندر زمین کا جگر بھی جس کی برکتوں سے پاکیزہ ہو گیا اور خوشبودار ہو گیا، میری جان قربان اس قبر پر جس میں آپ آرام کر رہے ہیں کہ آپ اپنی قبر میں اپنی سخاوت کے ساتھ زندہ، اپنی کرامت کے ساتھ زندہ اور اپنی جود کے ساتھ زندہ اور اپنی بخشش کے ساتھ زندہ ہیں۔ ہاں ہاں، انت الشفیع الذی ترجى شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم، میں پل صراط پہ جب آؤں گا تو میں آپ کی شفاعت کے بغیر پار نہ کر پاؤں گا، وہاں مجھے آپ کے آسرے کی ضرورت ہے، مجھے آپ کی شفاعت کی ضرورت ہے، وہاں تیری شفاعت ہوگی تو وہ سفر طے ہوگا، ورنہ وہ سفر طے نہیں ہو سکتا۔ وصاحباک لا انساہما ابدا منی السلام علیکم ما جرى القلم، آپ کے رب نے کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یا رسول اللہ آپ کا رب کہتا ہے کہ اگر یہ تیری امت ظلم کر کے، نافرمانیاں کر کے، گناہ کر کے، برا کر کے پھر آئیں تیرے دربار میں اور آ کر تیرے رب سے معافی مانگے اور تو ان کی سفارش کر دے تو میں ان کے سارے معاف کر دوں گا، تو سفارشی بن، یہ توبہ کریں، ان دو باتوں پر میں انہیں معاف کروں گا۔ تو یا رسول اللہ جئتک مستغفرا لذنوبی، میں آپ کے در پر آیا ہوں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، ومستشفعا بک الی ربی، اور میں آپ کو سفارشی بناتا ہوں آپ کے رب کے دربار میں کہ آپ کا مولا، آپ کا رب میری بخشش کر دیں۔ پھر اس نے یہ شعر پڑھے یا خیر من دفنت فی البقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم انت الشفیع الذی ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباک لا انساہما ابدا منی السلام علیکم ما جرى القلم۔ آخری شعر کہ میں ابو بکر عمر کا احسان بھی نہیں اتار سکتا، یا رسول اللہ آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر میں تو مر جاؤں گا، پر جب تک لکھنے والے لکھتے رہے میرا سلام آپ کو لوٹ لوٹ کے پہنچتا رہے۔ اور یہ کہہ کر وہ رویا اور پھر آنسو پوچھے، اٹھ کے 4 قدم چلا تھا کہ عتبی رحمت اللہ علیہ کو ایک دم نیند آئی، جو ہی نیند آئی تو خواب میں رسول اللہ ظاہر ہوئے کہ عتبی دوڑو میرے امتی کو خوشخبری سنا دے کہ تیری فریادیں تیرے رب نے سن لی اور تیری بخشش کا اعلان ہو گیا ہے، یہ تمہارا رسول ہے جو جانے کے بعد بھی اپنی رحمتیں تمہیں دے رہا ہے۔ دکھاؤ مجھے فیصل آباد کے بازاروں میں کہاں میرے محمد کی زندگی ہے، دکھاؤ مجھے گھروں میں، شادیوں میں دکھاؤ، تاجروں میں چھوڑو مالداروں کو، مجھے غریبوں میں دکھاؤ کہاں میرے نبی کی زندگی ہے۔ میں مالداروں کو برا تب کہوں جب غریب فرما بردار ہو، آج کا غریب تو مالدار سے بھی زیادہ ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو مالدار نافرمان پہ اتنا غصہ نہیں آتا جتنا غریب نافرمان پہ غصہ آتا ہے۔ اللہ سے قیامت دن کہے گا بدبخت، اسے تو پیسے نے متکبر بنایا، تو کیوں متکبر بنا تھا؟ تو نے بھی میری اذان سن کے نماز نہ پڑھی، تو بھی میرے سامنے نہ جھکا۔ تو بھائیو
اللہ کو بیچ میں لاؤ. اللہ کو لانا ہے تو محمدی بنو. اس سرور کائنات کی زندگی اپناؤ جو رحمت بن کے آیا اور رحمت للعالمین بن کے آیا, جس کی فریادوں نے میرے اللہ کے نظام کو بدل کے رکھ دیا. اور ان کا ٹھیک ہے میں تیری طفیل اب تیری امت کو بندر نہیں بناؤں گا, میں انہیں خنزیر نہیں بناؤں گا. نظام ہی بدل دیا. میں تیرے آنسوؤں کے طفیل, میں تیری امت کے بارے میں تیری آنکھیں ٹھنڈی کروں گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, میں تجھے راضی کروں گا. اور میرے نبی نے کہا تھا پھر میں اس وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت کی بخشش کا اعلان ہو جائے گا. تو بھائیو, اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ اپنی ذات کا ہے. ہم بگڑ گئے ہیں. اللہ اس کے رسول کی غلامی میں آؤ تو یوں چٹکی میں کام بنے گا. چٹکی میں یوں اللہ اندھیروں کو اجالے میں بدل دے گا, خزاں بہار میں بدلے گی, روشنیاں پھیلیں گی, مغرب کا باطل ٹوٹے گا, مغرب کا سحر ٹوٹے گا, اور مغرب کی آوارہ اور ناپاک اور گندی زندگی ٹوٹے گی. پہلے اس کو تو ہم چھوڑنے والے بنے. تو پھر نظام تو اللہ کا ہے, ہوائیں تو اللہ کی ہیں, پانی تو اللہ کا ہے, شرق و غرب تو اللہ کا ہے, ارادے تو اللہ کے چلتے ہیں, فیصلے تو اللہ کے ہوتے ہیں. تم محمدی بنو, اللہ تمہارا ساتھی بنے گا. یہ سیکھنا پڑے گا. جاؤ تبلیغ میں. یہ گھر بیٹھنے میرے 1 گھنٹے کی بات سے کیسے دل بدل, ویسے تو اللہ جس کا چاہے دل بدل دے. میں یہ اتنا اللہ کی رحمت کو پابند نہیں کرتا ہوں, لیکن میں اللہ کی سنت بتاتا ہوں کہ ذہن بدلتا ہے ذہن سازی کے ساتھ, ذہن بدلتا ہے صحبت اور تربیت کے ساتھ. تم تبلیغ میں جاؤ اور پھرو اتنا پھرو کہ اللہ دل کا یقین بدل دے, اور اللہ آنکھوں کے سامنے ہو, اور اللہ کا حبیب سامنے ہو, بس اس کے سانچے میں ڈھلتے جاؤ. ایک ایک سنت کو ڈھونڈ کے اپنی زندگی میں لاتے جاؤ تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا, حبیب بنائے گا. اگر ایک مجموعہ ایسا تیار ہو جائے گا تو اللہ ہواؤں کے رخ پھیر دے گا, پانیوں کے رخ بدل جائیں گے. جو پانی طوفان بن کے آ رہا ہے یہی رحمت آئے گا. جو زمین زلزلے لا رہی ہے یہ اپنی برکتوں کو, خزانوں کو اگلے گی. جو بادل عذاب کی بجلیاں برسا رہے ہیں یہی بادل تمہارے لیے دیمت مدرار بن جائیں گے. یرسل السماء علیکم مدرارا. اور یہ جو مہنگائی کا عذاب ہے تمہارے لیے ایسی برکت دے گا کہ لوگ ڈھیر لے کر بیٹھے ہوں گے, آؤ مفت کھاؤ مفت لے جاؤ. لیکن یہ ایک کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اس کے رسول کے آگے سر جھکاؤ. اس کے لیے تبلیغ میں جاؤ, پھرو گے تو اللہ تعالیٰ ذہن کے دریچے کھولے گا, اور اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت دل میں اترے گی. پھر آگے اگلا کام کرنا آسان ہوگا. اس کی نیت کرو, پچھلی پر توبہ کرو, اگلے کے ارادے کرو تو اللہ لوجد اللہ تواب الرحیم, تو دیکھو گے اللہ کتنا مہربان ہے, کتنا رحیم و کریم ہے. تو بھائی توبہ تو کرتے ہیں نا, نیت کرتے ہو, کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اگر دل سے کہی ہے تو سارے معاف ہو گئے. ماں ایسے بیٹھے ہو جیسے آج ماں نے جنا ہے, بس فرائض کی قضا باقی ہے, گناہ معاف ہو گیا, فرض قضا ہے ادا کرو. کسی کا حق مارا ہے وہ گناہ معاف ہو گیا, ابھی تمہارے کہنے سے معاف ہو گیا ہے, لیکن اس کے ادا کرنا وہ کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ سارا معاملہ صاف کر دے گا. جو کرے گا اللہ اس سے نوازے گا. سنت